جی اقبال کی نظم ہے رحمہ اللہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ضرب کلیم میں ضرب کلیم کی ایک نظم پیش کرتا ہوں. نظم کا عنوان بڑا عجیب ہے بھائی. عنوان ہے نظم کا ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے. اچھا یہ بتاؤ بھائی او ابلیس دیا پترا او شیطان دی نسل یہ گال ہے کہ نہیں؟ بولو ہے. اقبال جتنا نواز گنجا ہے، پیپلز پارٹی ہے، عمران خان پارٹی ہے، یہ فلانی پارٹی ہے، یہ قاضی والی پارٹی ہے، یہ نورانی والی پارٹی ہے، یہ فلانی والی پارٹی ہے، سب کو کہتا ہے یہ سارے شیطان کے پتر ہیں. کن کے بیٹے ہیں یہ؟ حضرت ابلیس کی روحانی اولاد ہے. کن کی؟ یہ جتنے کوئی شرک پور کا کوئی فلاں جہاں کا پیر ہے، آستانے والا ہے، کرما شریف والا ہے، جہاں کا ہے، جو بھی الیکشن ووٹوں میں توجہ ذرا، یہ سب سیاسی اقبال کہتے ہیں یہ سب شیطان کی روحانی نسل ہیں. اس وجہ سے انہوں نے اپنی نظم کا عنوان رکھا ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. ماشاء اللہ. چلو انہوں نے پیو میں بڑے عرصے تو لبن دیا تھا نہیں سی لب رہا، لب گیا ہے جہاں یہ تو حرام کا کہہ نہیں سکتے کہ کہہ سکنے نا جنہوں نے پیو لب جائے کہنے کی لوڑ کی. انہوں نے صرف یہ آخیا کرو شیطان دے پتر کی آخیا کرو، لیکن شیطان چھوٹے ہوتے نہیں، ابلیس سب کا پیو جائے یہ بھی دین رکھا جائے. اقبال نے ابلیس کا پیو کہا ہے، خالی شیطان کا نہیں کہا. مت کوئی سمجھے چھوٹے شتونگڑے دے پتر نے نہ بڑے جمہوریت والے، سیاست والے، شرارت والے، لعنت والے سارے سن لو. تمہیں علامہ اقبال ابلیس کی نسل کہہ رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ کن کی نسل کہہ رہا ہے؟ اب ہے کیا پیغام؟ کیا ابلیس اپنے سیاسی فرزندوں کو، ان سیاسی شیطانوں کو باپا نصیحت کرتا ہے، پیغام بھیجتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تمہیں وہ پیغام ذرا سنا دوں اور سنا دوں. لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو. اور میرے سیاسی بیٹے، میری سیاسی نسل، میرا پیغام یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ ایسا کرو، جتنے مذہبی لوگ مسلمانوں کے پیشوا ہیں، کیا ہیں؟ پیشوا ہیں. کوئی صاحبزادہ صاحب فلاں کا، سجادہ نشین فلاں کا، حضرت صاحب فلاں کا، مفتی صاحب فلاں کا. ایسا کرو وہ سیاسی پارٹیاں، شیطانی پارٹیاں ہو، گنجا پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو، شیطان خان پارٹی ہو، فلانی پارٹی، تمہارا حق. تمہارا پہلا پیغام یہ دے رہا ہوں کہ ان مذہبی پیشواؤں کو سیاست کے پیچ میں لاؤ. جو سیاست تم کرتے ہو، جس کے متعلق لوگوں میں بھی آ چکا ہے کہ اس کے ساتھ شریفوں کا تعلق، لوگ خود کہتے ہیں. لہذا اس لعنت میں جس طرح تم پھنسے ہو تم ان کو لاؤ. لا کر براہمنوں کو، یہاں پر براہمن کا لفظ استعمال کیا اقبال نے، یہ صرف استعارہ ہے یا تشبیہ بلیغ ہے. سمجھنی بات کیا رہی؟ مراد ان کی یہ ہے براہمن سے، براہمن ہوتے ہیں ہندوؤں میں مذہبی پیشوا بڑے. تو وہ بول کر اقبال نے مراد لیے ہمارے بڑے مذہبی، کہ ابلیس اپنے سیاسی پارٹیوں کو کہہ رہا ہے وہ گنجا پارٹی فلاں دربار کا سجادہ بیٹھا ہوا اس کو اپنی پارٹی کے ساتھ شامل کر ملا، سیاست میں لا فلانے کو لا، اور پیپلز پارٹی کا کتے کا بچہ فلانے کو لاؤ. چل جلدی کرو جلدی. لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں،
زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو. جو پرانے مذہبی پیشوا بیٹھے ہوئے ہیں، جو دین کے راہبر، دین کے لیے بہت بڑی نشانی بنے بیٹھے ہو، سب کو ادھر لاؤ. زناری کہتے ہیں، یہ زنار ہوتا ہے جنیب، ایک ڈوری ہوتی ہے، وہ ہندو لوگ اپنے یہ کمر میں باندھتے ہیں، وہ نشانی ہوتی ہے ان کے کافر ہونے کی. سمجھ نہیں بات کیا رہی. مراد اقبال کہتے ہیں، دیر کہتے ہیں مندر کو، دیر کوہن پرانا مندر. مراد اقبال کی یہ ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی پیشوا وہاں سے نکالو. اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل اگلا شعر ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نا، مراد یہ نہیں، مراد یہ ہے. سنو ابلیس ان لائنوں کے ذریعے ابلیس کیا کیا کام کروا رہا ہے ان کتے کے بچوں سے. یہ کوئی شریف خاندان ہے، کوئی بدماش خاندان ہے، کوئی فلانا خاندان ہے، کوئی فلانا خاندان ہے، کوئی پی پی خاندان ہے، بھٹو ان سے کیا کیا کام لے رہا ہے. یہ جی مسٹر جنا کا خاندان ہے، فلانا کا. لاؤ سیاست والے، الیکشن والے، ووٹوں والے، آؤ کیا کرو. پیغام پہلا سنا دیا کہ مذہبی پیشواؤں کو اپنی پارٹیوں میں شامل کرو، ادھر لگاؤ، ادھر لگاؤ، ادھر ہمارے شیطانی سیاست میں لاؤ. سمجھ نہیں بات کیا رہی. اگلا سنو. وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ سیاسی شیطانوں کو یہ کام سپرد کر رہا ہے کون؟ یہ مجرم لیگ ہے، یہ مسلم لیگ ہے، یہ کاف لیگ ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ فلانی پارٹی ہے، یہ فلانی پارٹی ہے. ان کو ابلیس کام سپرد کر رہا ہے. ایک کام یہ سپرد کیا کہ مذہبی پیشواؤں کو اپنے ساتھ لگاؤ، اپنے ساتھ کا دلالانتی بناؤ. دوسرا کام تمہارے سپرد یہ ہے کہ جو فاقہ کش غریب، بھوکا رہنے والا، بھوک کو برداشت کرنے والا، موت سے نہیں ڈرتا، دین کی خاطر حسین کی طرح، غازی الدین شہید کی طرح جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے گھر سے بھوکا مگر جان دینے کے لیے ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے. ہم ابلیس کہہ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کے دل کے اندر روح محمد ہے. روح محمد سے مراد ہے دین سے محبت، دین سے الفت. نبی پاک خدا رسول سے الفت محبت خلوص رکھتا ہے. لہذا تمہارا یہ کام ہے، او میرے شیطانی بیٹو، اگر کرو گے تو حلالی ہوگے، نہیں کرو گے تو حرامی ہوگے. تمہارا یہ کام ہے. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اسی وجہ سے ان شیطانوں کے ساتھ لگنے والے، ان کی پارٹیوں میں آنے والے، ارے جتنے بڑے مومن ہوتے ہیں وہ بھی لانتی بے ایمان ہو جاتے ہیں. ہاں جی، پھر دین کے لیے مرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کیوں سیاپے ہیں، سانو پتا ہونا ہے جب مرتے ہیں تو پھر سیاسی پارٹی کے پیچھے مرتے ہیں، دین کے لیے کیوں؟ ان کتی کے بچوں نے نبی پاک روح محمد ان کے بدن سے نکال دی ہے. آگے سنیے، ان شیطان کی نسل سے شیطان اور کیا کام لینا چاہتا ہے. تیسرا کام، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اسلام کو ایسا کرو، توجہ، فرنگی سوچ، فرنگی تخیلات یہ داخل کر دو عرب والوں میں. فکر عرب مسلمانوں سے نکال لو. فکر عرب وہی تھی جو مدینے کے تاجدار نے دی تھی. وہ کیا تھی؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے دین ضروری ہے، لہذا دنیا میں ایک ہی نظام ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، اس کے علاوہ سب نظاموں کو ختم کر دو، ایک نظام اسلام کا دنیا پر غالب کر دو. یہ پیغام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی کو اقبال نے یہ فکر ہے. توجہ بھائی، یہ سارے ختم کر دو، اس کی جگہ کیا لے آؤ؟ فرنگی تخیلات لے آؤ. کیا کہ حکومت انگریز کی ہونی چاہیے،
بس حکومت وہ کر سکتا ہے، تعلیم وہ ہے، تہذیب اس کی ہے، فلان. یہ فرنگی تخیلات ہیں سارے. بولو کیا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے یہ پیغام بھی اپنے سیاسی فرزندوں کے نام ابلیس صاحب کا ہے. ابلیس صاحب کہتے ہیں فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. باقی ان خنزیروں نے نکال دیا، وہاں کے سیاسی شیطانوں نے وہاں سے نکال دیا، جس طرح ادھر سے سیاسی شیطانوں نے نکال دیا. آگے سنیے چوتھا پیغام کیا دے رہا ہے ابلیس. چوتھا، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج. ہے افغانیاں کب تیرے اندر کتنی غیرت دین تھی کہ اقبال جیسا بندہ بھی تیری غیرت دینی کو بیان کر رہا ہے. اور اقبال اپنی بات نہیں کر رہا، ابلیس کو بھی یاد ہے کہ غیرت افغانیوں کے پاس دین کی کتنا ہے. ابلیس کہہ رہا ہے اپنے سیاسی فرزندوں کو افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج. ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. کہ افغانی کے اندر جو دین کی غیرت ہے اس کا ایک علاج ہے. ابلیس کہہ رہا ہے اپنے سیاسی شیطانوں کو کیا بیٹے ایک علاج ہے. وہ کیا کہ وہاں پر ملا ہے، علماء ہے، اور علماء ان کو دین سکھاتے پڑھاتے رہتے ہیں، جس کی وہ ہمیشہ قدوری شریف تک ہر بندہ وہاں پر پڑھا ہوتا ہے. کوئٹے میں حیران ہو گیا، میں کوئٹے گیا ہوں، وہاں پر قدوری شریف عام بندے پڑھتے ہیں. ہاں جس طرح کہ ادھر میٹرک عام ہوتی ہے نا، وہاں قدوری شریف تک عام تعلیم ہوتی ہے. ہاں ہر بندہ عوام کا پڑھتا ہے، بچہ پڑھتا ہے. فقہ کے مسائل آپس میں کاروبار کرنا، لین دین، یہ وہ ادھر سے قدوری سے سیکھ لیتے ہیں. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج. ملا کو ان کے کوہ کہتے پہاڑ کو، دمن کہتے وادی کو، ان کی وادی اور پہاڑوں سے ملا کو نکالو. آج نکالے جا رہے ہیں، بولو نہیں نکالے جا رہے ہیں. مختلف بہانوں سے استعمال کیے گئے. کون استعمال؟ وہابی کیے گئے. یہ وہابیوں نے فساد ڈالا دنیا کے اندر، ادھر ادھر کتے دیوبندیوں نے فساد ڈالا. جب فساد ڈال دیا تو انگریز کو وہاں سے علماء جو تھے سنی، جو پیچھے سے چلے آ رہے تھے اور جن کی وجہ سے افغانیوں کے اندر دین کی غیرت تھی، ان کو نکالنے کا بہانہ مل گیا. وہ نکالے جا رہے ہیں. اب نکل رہے ہیں، مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے؟ وہ نکالے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. بہانہ جو ہے نا وہ بنا پیش کیا. یوں سمجھیے کہ جب جواز پیش کیا ان دیوبندی خنزیروں نے، اور نکالنا اصل مقصود تھا ان علماء کو جو وہاں پر سنی تھے، اور وہ سنی علماء ان کے اندر غیرت دین قائم رکھے ہوئے تھے. ہاں جی، تو ان کو نکال دو. جب وہ ختم ہو جائیں گے، علماء دین ختم ہو جائیں گے، تو دین کی غیرت، کیونکہ بزرگ لوگ فرماتے ہیں دین ہمیشہ دین والوں سے ملتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ جب علماء ختم ہو جائیں تو پھر آپ عمارتوں سے، چھتوں سے، درختوں سے دین لے لیں گے، پہاڑوں پتھروں سے لے لیں گے، کہیں سے پھر نہیں ملے گا. کہ ملے گا؟ لیکن دیکھو یار سیاسی شیطان کام کیا کیا کر رہے ہیں ابلیس کے بھائی. یہ کتنا پیغام ہے؟ چوتھا ہے نا. اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو. اہل حرم، حرم کہتے ہیں، توجہ بھائی، اہل حرم سے مراد یا دیندار لوگ ہیں یا مکے مدینے میں رہنے والے لوگ ہیں. تو ان کی جو روایات ہیں پرانی وہ سب چھین لو اور نئی شیطانی تہذیب انگریز کی داخل کر دو، جیسا کہ مکے مدینے میں آ چکی ہے نا. اب وہاں کے ملا بھی کتے کے بچے وہی کام کرتے ہیں جو انگریز کرتے ہیں. اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال لو. مرغزار کہتے ہیں باغ کو. ختن ایک علاقہ ہے چین کا جہاں کے ہرن بہت مشہور ہیں، اور ان کے ہرن کے ناف سے کستوری نکلتی ہے. آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. تو ختن کے علاقے باغ میں جو ہرن پھر رہے ہیں ہے مراد کیا؟ فقراء، صوفیاء، اولیاء سب کو ختم وہاں سے نکالو. پروفیسر اور دکتور داخل کرو. اب عرب بھرا پڑا ہے پروفیسروں دکاتیر سے.
جس کو دیکھو وہ دکتور ہے، دکتور ہے، کتے کا بچہ ہے. میں نے کہا یہ سور کا بچہ ہے. چپ، یہ البانی خنزیر ہے، یہ فلانا ڈکٹر ہے، وہ ڈاوا ہے. اور آخر میں کیا، آخری پیغام کیا کہتے ہیں ابلیس؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. کہ ایک کام یہ کرو آخری، کہ اقبال جو باتیں کرتا ہے نا، اقبال توجہ، کیا توجہ مرو، جو اقبال باتیں کرتا ہے اس سے مومن کی غیرت اور تیز ہوتی ہے، اور تیز ہوتی ہے. آگ جل لگ جاتی ہے اس کے اندر، اس کی آگ اور تیز ہو جاتی ہے، اس کی غیرت اور تیز ہو جاتی ہے. لہذا وہ میرے سیاسی شیطانوں، اقبال کے کلام کو تعلیم سے علیحدہ رکھ دو تاکہ کہیں کسی مومن کے اندر پھر یہ آگ اٹھ نہ پڑے. وہ آپ سمجھ لگی ہے؟ اقبال کے نفس کہتے ہیں سانس کو، یا مراد ہے کلام. بولو اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. لالا ایک پھول ہوتا ہے، مرو جنگل ہوندا ہے، بڑا ہی سرخ ہوندا ہے رنگ دا، انہوں کہندے نے لالا پھول. کیڑا؟ لالا. ہاں جی. تے او لالا جڑا ہے نا، وہ ہوندا ہے اگ وانگو سرخ لال. ایتھے لالا اس کی نو آخیا ہے، ایتھے آخیا ہے مومن نو، تے او دی اگ آخیا ہے غیرت نو. آخ ایک بات ادھر ویکھو، اگ نو پڑکانا ہوئے تے تیز کرنا ہوئے کی ماری دا؟ پھوک ماری دی ہے نا. اقبال آندا ہے میرا کلام سمجھو پھوک، مومن سمجھو لالا. یہ اگ دی دل والی غیرت جڑی ہے دین دی، وہ ہے آگ. میں پھوکا، میرا کلام دا وجد ہے تے وہ تیز ہو جاندی. کی ہو جاندی؟ تیز ہو جاندی. لہذا ابلیس کہندا اپنے فرزنداں نو، پترو میری کو لاج رکھ لو، میری کو لاج رکھ لو. ہن ایویں کرو اقبال ایسے غزل سرا کو، ایسے غزلاں تے کلام پڑھن والے نو چمن سے نکال دو. چمن سے، ہاں، تعلیمی مراکز سے نکال دو، تعلیمی مرکز تو کٹ دو. دنیا چندیاں گلاں سامنے نہ آن، نہیں تے مومن دی غیرت تیز ہو جانی ہے، اگ پڑک پینی ہے. اور پھر پامبڑ بن پیا تے تساں بھی سڑ جانا پترو، تو میں بھی سڑ جانا، سارے سڑ جانا. پر ابلیس حضرت ابلیس کو میں بھی سنا دیتا ہوں. حضرت ابلیس صاحب آپ سن لیجئے، آپ کا یہ پیغام آپ کے سیاسی فرزندوں کے نام پہنچ چکا. ہاں جی، وہ باقی اس پر عمل پیرا ہو گئے، لیکن آپ جن باتوں سے ڈر رہے تھے وہ باتیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ بالکل سامنے آ رہی ہے. کام خراب ہے، اور اقبال کا کلام جو ہے وہ آگ تیز کر رہا ہے، اور یہ چمن سے جو تم نے نکالا تھا یہ چمن میں پھر گھس گیا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ جا کسی پتر پروفیسر میں آخوں کہ یہ کلام تو سمجھا وہ کیویں سمجھا، وہ تو خود وہ تو فرزندان